السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے چین کی تہذیب کے بارے میں۔ تہذیبی ارتقاء کے مختلف ادوار میں چین میں کئی بڑی سلطنتیں قائم ہوئیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ چین دنیا کی دوسری تہذیبوں و ملکوں سے الگ تھلگ رہا، اس لیے اس کی تاریخ و تہذیب کے بارے میں بہت کم معلومات ملتی ہیں۔ سن 1990 میں چین میں آثار قدیمہ دریافت ہوئے، جن میں جانوروں کی ہڈیوں پر لکھی تحریر دریافت ہوئیں۔ بعد ازاں دفن شدہ محلات، مقبرے، مٹی کے مجسموں کی فوج، کانسی کے اوزار و ہتھیار ملے، جن سے ثابت ہوا کہ چینی تہذیب دنیا کی قدیم ترقی یافتہ تہذیب تھی۔ کانسی کے دور میں شنگ خاندان، جس کا اقتدار 1650 قبل از مسیح تا 1027 قبل از مسیح تک قائم تھا، اس کا تختہ چاؤ خاندان نے الٹا اور اپنا اقتدار قائم کیا، جو 1027 قبل از مسیح تا 256 قبل از مسیح تک رہا۔ انہوں نے اپنے لیے آسمان کے بادشاہ کا خطاب استعمال کیا۔ چین میں خانہ جنگی کا زمانہ بھی ملتا ہے، جو چاؤ خاندان کی حکومت کے بعد 221 قبل از مسیح تک کا ہے۔ چین خاندان نے خانہ جنگی و انتشار ختم کرنے کے بعد چین میں اپنی حکومت قائم کی، جو 207 قبل مسیح تک رہی۔ اسی دور میں چین سیاسی طور پر مستحکم ہوا۔ چین کا نام اسی خاندان کے نام پر پڑا اور دیوار چین بھی اسی خاندان نے بیرونی حملہ آوروں سے بچاؤ کے لیے بنائی، جو کہ چین کے شمالی سرحد کے قریب تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد برسر اقتدار آنے والا خاندان ہان تھا۔ چینی لوگ روح پر یقین رکھتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ روحیں جنگلوں، پہاڑوں، سمندروں، آسمانوں، ستاروں پر رہتی ہیں، اور یہ روحیں بارش، خشک سالی، سیلاب و عذاب اور فتح مندی کی ذمہ دار ہیں۔ ان کا اعتقاد تھا روحیں دنیا کے کاموں میں دخل انداز ہوتی ہیں، اسی لیے یہ روحوں کو بلانے کا عمل سر انجام دیتے تھے۔ چین میں 3 مذہب ابھرے جنہوں نے چینی معاشرے پر اپنے اثرات چھوڑے۔ ان میں سے ایک تاؤ مت تھا، جس کا بانی لاؤشے تھا، جو 604 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ اس کا مطلب ہے قدیم راستہ۔ دوسرا مذہب کنفیوشس مت تھا، جو کنفیوشس کی تعلیمات سے جڑا تھا۔ یہ 551 تا 479 قبل مسیح تک رہا۔ کنفیوشس کی تعلیمات نے چینی لوگوں میں ایک فکری انقلاب برپا کیا۔ تیسرا مذہب بدھ مت تھا، جو ہندوستان میں پہلی صدی عیسوی میں پیدا ہوا اور پھیلتا ہوا چین تک پہنچا۔ چین میں ان تینوں مذاہب کو 3 رستے کہا جاتا تھا، جو ایک جگہ آ کر مل جاتے ہیں۔ 1974 میں چین میں ماہرین آثار قدیمہ نے مٹی کے مجسموں کی فوج دریافت کی، جسے قدیم چین کی فوج کہا گیا۔ چین کی زبان قدیم زبانوں میں سے ایک ہے، جس کا رسم الخط شانگ دور میں بن چکا تھا۔ چین حکمرانوں نے اس کو معیاری بنایا، جس میں 3300 علامتیں تھیں۔ علامتیں چینی حروف تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ 121 عیسوی میں پہلی چینی لغت تیار ہوئی، جس میں 9000 علامات تھیں۔ بعد ازاں اس میں 40,000 علامات جمع ہوئیں۔ ابتدا میں چینی لوگوں نے جانوروں کی ہڈیوں، درخت کی چھالوں، سلک کے کپڑوں پر لکھنا شروع کیا، اور پھر اس کے بعد چین میں کاغذ کی ایجاد ہوئی۔ چینیوں کے ہاں کئی قسم کے تہوار رائج تھے۔ نئے سال کا تہوار، جس کا جشن 15 روز تک منایا جاتا اور نیا سال موسم بہار سے شروع ہوتا۔ دوسرا تہوار اپنے آباء و اجداد کی پوجا ہوتی تھی۔ چینیوں میں کارڈز، شطرنج اور پتنگیں اڑانا بہت مشہور کھیل تھے۔ چینیوں کی ایجادات کی فہرست لمبی ہے۔ مختصر یہ کہ لوہے کا حل، مقناطیس قطب نما، زلزلے ماپنے کا آلہ، اشاری نظام، ریاضی، کاغذ کی کرنسی، آتش بازی، پتنگ وغیرہ شامل ہیں۔ چینی تہذیب قدیم تہذیب ہونے کے ساتھ ساتھ ترقی یافتہ تہذیب تھی۔ چینی خانہ جنگی سے لے کر ایک عظیم سلطنت چین کے بنانے میں چینیوں کی مستقل مزاج محنت اور انتھک کوشش کار فرما رہی ہے، اور آج کے جدید دور میں بھی چین ترقی یافتہ ممالک میں سر فہرست ہے۔